اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ اس سرزمین مکہ کے اندر، یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں، مبارک پہاڑیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنا اور ان کی تعظیم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ نے اسے اپنی نشانیوں میں قرار دیا ہے۔ واجب الاحترام صفا مروہ یہ وہ مقدس پہاڑیاں ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے تھوڑا سا سامان زندگی دے کے آپ حرم مکہ کے اندر اس چٹیل میدان کے اندر لک و دک صحرا کے اندر آپ چھوڑ کے جب جانے لگتے ہیں، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، سرتاج اے اللہ کے پیغمبر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا یہ سن کے آپ عرض کرتی ہیں اللہ پھر ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ واجب الاحترام وہ تھوڑا سا سامان زندگی، سامان خورد و نوش جب ختم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ پانی کی تلاش میں صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ آتی ہیں، تو آپ جہاں تیز ہوتی ہیں اور کہیں آپ آہستہ ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اور قیامت تک کے لیے جو بھی حاجی جائے گا، عمرہ کرنے والا جائے گا اور صفا مروہ کے درمیان کو دوڑے گا، اور دوڑے گا بھی اس انداز میں جیسا کہ اللہ کی نیک بندیہ، اللہ کی مقبول بندیہ ولیہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جیسے انداز میں دوڑی تھی۔ جہاں سے وہ آہستہ ہوئی وہاں پہ آہستہ ہونا ہے، جہاں پہ وہ تیز دوڑی وہاں پہ تیز دوڑنا ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی اداؤں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ اپنے قدمین شریفین لگا رہے تھے، وہاں سے اللہ نے معجزتاً اپنے فضل سے وہاں سے پانی جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، پانی کو دیکھتی ہیں بکھرتا ہوا، پھیلتا ہوا، فرماتی زم زم ٹھہر جا۔ تو اس مبارک پانی کو آب زم زم کہتے ہیں۔ واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تمام پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا ہے، اور ضمناً عرض کر دوں 3 سانسوں میں پینا ہے، روشنی میں پینا ہے، سانس گلاس کے اندر اس برتن کے اندر نہیں لینا ہے۔ تو واجب الاحترام پانی کا ادب احترام یہ ہے، اور فزیکلی اور میڈیکلی بھی یہی حکم ہے، روحانی طور پہ اور ظاہری طور پہ بھی، کہ پانی کو بیٹھ کے پینا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے آب زمزم کی تو حکم ہے اسے تعظیماً کھڑے ہو کے پیا جائے۔ تو واجب الاحترام معلوم ہوا کہ جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو جائے، جس چیز کی نسبت اللہ کے مقبول بندے سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بھی ادب کرواتا ہے۔ فرماتا ہے تمہیں معلوم نہیں آب زمزم یہ میرے مقبول بندے، میرے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی خیرات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا یہ فیضان ہے۔ تو لوگ اس پانی کو جسے نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے مقبول بندے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام سے، تو کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے۔ کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ تو واجب الاحترام معلوم ہوا جن چیزوں کو نسبت اللہ کے بندوں سے ہو جائے وہ چیزیں بھی بادب ہو جاتی ہیں، ادب کے لائق ہو جاتی ہیں، تعظیم کے لائق ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ کے ولیوں کا، نبیوں کا ادب کرنا بدرجہ اولا انسان کو ضروری ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آب زمزم یہ وہ مبارک پانی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، السیرۃ النبویہ کے اندر ابن اسحاق نے اس کو لکھا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ آب زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ کھانے کی طلب رکھنے والا آب زمزم پیے، اللہ آب زمزم کی برکت سے اس کی بھوک کو مٹا دے گا،
اور جو پیاس کے نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دے گا اور اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو آب زمزم شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ واجب الاحترام آب زمزم یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور دور جہالت کی لڑائیوں میں آب زمزم کا کنواں ایک دور میں بند کر دیا گیا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں آپ کو حکم دیا گیا کہ فلاں مقام پر آپ کھودنا شروع کریں۔ چنانچہ آپ مطلوبہ جگہ پہ پہنچتے ہیں اور نشانیاں اور علامات جو بتائی گئی تھی آپ ان نشانیوں کو پاتے ہیں اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس مقام کو کھودتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس کھدائی کے دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سونے کے 2 ہرن بھی ملتے ہیں، ہرن ملتے ہیں، کچھ تلواریں وغیرہ ملتی ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں آپ نے فقراء کے اندر، غرباء کے اندر، حقداروں کے اندر، قبائل کے اندر آپ نے تقسیم فرما دی اور کچھ بیت اللہ کی تزئین و آرائش پر آپ نے خرچ کر دیں۔ واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بار بار باادب آب زمزم وہاں پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر کریں تبلیغ دین کی نیت سے، میرے اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔